السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات وعلیکم السلام مائک ورحمۃ آن اللہ کریں، دعا وبرکاتہ۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات، ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے ہوم ورک کا گروپ جوائن کرے، اور سب لوگ جو ہے تقریباً لوگ جو ہے ہوم ورک بھیجے، اور میں وائس میسیج بھی ریکارڈ کر کے بھیجے، سورے پڑھ کے بھیجے، میں وہ سن رہا تھا سب کے۔ ماشاءاللہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم کو ایک وہ مل گیا، مطلب اب ایک سسٹم بن گیا ہمارا، ہے نا، ایک سب لوگ ایک نظم کے تحت جو ہے اب پورا ہمارا الائن ہو گیا ہمارا سب کچھ، کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، فیوچر میں ہمارا ہوم ورک کیسا کر کے بھیجنا ہے، ہمارا گروپ کون سا ہے ہوم ورک کا۔ تو ماشاءاللہ ایک سسٹم ہم ترتیب دے دیے اور سب لوگ اس سسٹم سے جڑ گئے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ اس میں 80-90 آدمی آ گئے، پتہ نہیں کلاس میں 50 رہتے، وہ جو ایکسٹرا آدمی آ گئے وہ کون ہے نہیں معلوم، تو وہ لوگ ڈسٹرب کریں گے آ کے ہم لوگوں کو، یہ وہ چیزیں بھیجیں گے، اس میں ہم لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے۔ خیر وہ ہم دیکھ لیں گے کون ہے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ تو الحمدللہ اب ہمارا نظم یہ رہے گا کہ میں آپ کو آج ایک سورہ بولا کہ یہ سورہ آپ کا ہوم ورک ہے، تو آپ لوگ وہ سورہ کو اچھی پریکٹس کرنا، گھر میں پڑھنا، اس کے قاعدے دیکھنا، اس کو انالائز کرنا، اس کی شیٹ بنانا، اس کو پڑھ کے وائس میسیج بھیجنا، ہر آدمی کی شیٹ بھی آنا، اس کا وائس میسیج بھی آنا، پڑھ کے سنانا اچھے والا سب سے۔ اور پھر کیا رہتا ہے، شام کے وقت میں جب ایوننگ میں اس کی کی بھیج دوں گا، وہ سورہ کی بھیجوں گا، یعنی اس کے ایگزیکٹ، تو چیک کرنا باٹم ٹوٹل صحیح رہنا، آپ کا باٹم ٹوٹل میرے کی سے صحیح رہنا، نہیں ہے تو کون سی آیت میں غلطی ہوئی، کہاں غلطی کرے، تو آپ جا کے دوبارہ وہ غلطی کو صحیح کریں گے، تو کیا ہوتا آپ کو دوسرے دن وہ غلطیاں نہیں ہوتے۔ چیک کرنا کہاں پہ آپ کی میری کی سے کہاں پر کس کی کیا ڈیفرنس آ رہی، کون سی آیت میں آ رہی، کیا آپ نے کیا مس کیا ہوا ہے، آپ کو کی میں بھیج رہا ہوں۔ کل میں نے 3 سوروں کی بھیجی تھی، کیونکہ پرسوں میں نے سورہ تکاثر کی نہیں بھیجی تھی، اس کی بھیجی تھی القاریہ کی، کیونکہ اس دن القاریہ کا سورہ بھیجا تھا، القاریہ کی بھیجی تھی پہلے دن، تو کل میں نے 3 سوروں کی بھیجی۔ آپ 3 سورے وہ کی سے چیک کریں، آپ کو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، کریکشن بھی کیا ہے ماشاءاللہ، تو ایک سسٹم بن گیا اپنا نا، ایوری بڈی انڈرسٹینڈ۔ کسی کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو اس سسٹم میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے پوچھے، اور ابھی سے بالکل سب ساتھ چلنا، ہر آدمی ساتھ چلنا کلاس کا، کوئی یہ نہیں بولنا یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا، میں گروپ میں بھی نہیں جڑا، میرے کو ہوم ورک کیسا ڈالنا ہے نہیں معلوم، میرے کو وائس ریکارڈ کرنا نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، سب ہر ایک کو آتا، سب نہیں آتا تو ابھی اسی اسٹیج میں سب لوگ جو ہے معلوم کر لیجئے، پوری کلاس والے جڑ جانا، پورے جتنے بھی آدمی ہماری کلاس میں پورے ہوم ورک بھیجنا، تو سب مل کے ایک ساتھ چلیں گے تو کیا رہتا، گروپ میں سب کا کام آسان ہو جاتا۔ چلیے یہ تو ہو گئی ایک ذیلی بات ہے نا، کہ آج کا ہمارا نیا لیسن،
آج ہم ایک نیا لیسن پڑھنے والے ہیں، ہے نا. ہم کیا کریں گے، ہر لیسن پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے ریوائز کریں گے کہ اب تک کیا کیا پڑھ لیا ہم، یعنی ایک کوئک ریویو. کوئک ریویو میں کیا ہے، کوئک ریویو یہ کریں گے، بھی بتاتا ہوں. بالکل نیا پیج نکال لیں. کوئک ریویو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایک دیکھیں گے کون سے سبق ہم پڑھ لیے اب تک. ہم سب سے پہلا سبق پڑھے تھے حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ ریویو ہو رہا ہو. یہ حرکات ثلاثہ میں ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش. پھر اس کے بعد نمبر 2 سبق میں ہم نے پڑھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس کی مقدار 1 حرکت تھی تو اس کی مقدار 2 حرکت تھی. تیسرا سبق ہم نے پڑھا جزم. چلیے میرے کو جیسا جیسا یاد آیا بول رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں آگے پیچھے ہو گیا تو. سکون، جس حرف پہ سکون رہتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ساکن. یہ جزم کی علامت ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ. نمبر 4 ہم نے پڑھا تجدید. تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے. تجدید کا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار سکون سے ایک بار اس کی حرکت سے. 5واں تھا مد اصلی. مد اصلی میں کیا رہتا، زبر کے بعد الف والا حرف آیا تو 2 حرکت ہو جاتا، اور یا ساکن کے بعد زبر کے بعد الف والا حرف آیا تو 2 جاتا. یا ساکن کے سے پہلے زیر والا حرف آیا تو 2 حرکت ہو جاتا. واو ساکن سے پہلے پیش والا حرکت آیا تو 2 حرکت ہو کے لمبا ہو جاتا. مد بولتے ہیں لمبا کرنے، تو یہ 2 حرکت ہو جاتے. تو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھے، اس کی تفتیاں پڑھے. الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھا پڑھے. لین، اس کے بعد ہم نے لین پڑھا. لین کے 2 حرف تھے واو اور یا. یہ جو ہے جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر آئیں گا یا ساکن سے پہلے زبر آئیں گا، یہ لین ہوئیں گا، نرم پڑھا جائے گا، ہے نا، سافٹ پڑھیں گے اس کو. یہ جب بھی آئیں گا. 7 میں ہم پڑھے لام. ہم یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو بولتے تنوین. ہم نے تنوین پڑھا. تنوین میں ہم نے یہ معلوم ہوا کہ یہ کسی کا مائک کھلا ہے. 1 منٹ، کسی کا مائک کھلا ہے. جی، یہ جو ہے تنوین میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو 2 زبر ہے اس میں سے ایک تو زبر ہے اوریجنل، اور جو دوسرا زبر ہے وہ نون ساکن کی جگہ پہ ہے، جزم والی نون ہے. ایک زیر تو اصلی ہے، دوسرا زیر جو ہے نون ساکن کی جگہ لکھا ہوا ہے. ایک پیش تو اوریجنل ہے، دوسرا پیش جو ہے نون ساکن کی جگہ لکھا ہوا ہے. اسی لیے جو ہے یہ جس حرف پہ یہ ہوگا ہم پڑھیں گے. جیسے تا پہ 2 زبر ہے، تن، تین، تن، یعنی نون کا آواز نکلتا. تنوین کا ہم کو اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا لام جلالہ. لام جلالہ اللہ کے نام کو بولتے ہیں. اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو بولتے ہیں لام جلالہ، اسم جلالہ. اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تفخیم، ایک ترخیق. ایک موٹا پڑھنا، ایک پتلا پڑھنا، باریک پڑھنا. موٹا کب پڑھتے، جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اگر زیر ہے تو پتلا پڑھا جاتا ہے. یہ لام جلالہ کا قاعدہ ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا غنہ، ہے نا. اس کے بعد ہم نے پڑھا غنہ. غنہ جو ہے، غنے کے 2 حرف ہے، نون اور میم. یہ غنہ یہ جب بھی مشدد ہوئیں گے، جب بھی ان پہ تشدید رہے گی قرآن میں، ہم غنہ کریں گے. غنہ بولتے ہیں آواز کو ناک میں لا کے 2 سے 3 حرکت تک اچھا گھما کے اچھا غنہ کر کے پڑھنا. غنہ جو ہے اچھی غنہ سے پڑھیں گے تو پھر اچھی خوبصورت ہوتی ہے قرات. غنہ نہیں مس کرنا، غنہ نہیں چھوڑنا. غنہ اگر ہے نون مشدد ہے تو غنہ کرنا، ہے نا. نون پہ زبر زیر پیش ہے تو نہیں کرنا، مشدد ہے تو کرنا. نون پہ جزم ہے تو نہیں کرنا، تجدید ہے تو کرنا. ٹھیک ہے نا. غنہ پڑھے، ہم غنے کی پریکٹس کریں، غنے کا پیج پڑھے، غنے کے سورے پڑھے، سوروں میں پریکٹس کریں غنے کی. نمبر 10 میں ہم پڑھے الف کی قسمیں. الف کی قسمیں، ٹائپ آف الف. کتنے قسمیں پڑھے ہم؟ 4 قسم کے الف پڑھے. اصلی، وصلی، حمزہ ساکنہ. اصلی وہ الف ہے جو پڑھے جاتا قرآن میں. وصلی الف وہ ہے جو لکھا ہوا رہتا قرآن میں، موجود رہتا لیکن پڑھے نہیں جاتا.
अलीफ पे जब भी जबर जेर पेश आएगा वो हमजा है, जबर जेर पेश या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आएगा तो वो अलीफ नहीं है, हमजा है, वो जो है हमजा है। और हमजा अगर अलीफ पे जज़म आएगा तो वो हमजा साकिना है और उसको झटके से पढ़ा जाएगा। हमजा ओरिजिनल शक्ल में हो, हमजा की दो किस्में हैं, हमजा एक अलीफ की शक्ल का रहता है और एक ओरिजिनल हमजा रहता है ना। यहाँ लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, देखते अगर ये अलीफ पे जबर जेर पेश है तो इन्हें भी हमजा, इन्हें तो ओरिजिनल हमजा ही है, इन्हें तो ओरिजिनल हमजा ही है ना। और अगर अलीफ पे जज़म है ना और हमजा पे भी अगर जज़म है तो ये दोनों हमजा कुरान में झटके से पढ़े जाएंगे। हमने पूरा उसकी पूरी तख्तियां पढ़ी, 2-3 तख्तियां थी, मैंने जोड़ के एक लंबी बनाई थी, हम सब लोग पढ़ के सुना है उसको, कैसा झटका, हम सही झटका देना, झटके को कैसा सही परफॉर्म करना। कुरान में जब भी हमजा साकिना आए, हम जो है ये दोनों किस्म के हमजा आएंगे, हम उसको सही पढ़ेंगे। 11 हम पढ़े हुरूफ शमसी, हुरूफ खमरी, कल ही पढ़े हम हुरूफ शमसी, द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स। 14 हर्फ जो है खमरी, हुरूफ शमसी, हुरूफ खमरी, 14 हर्फ खमरी है और 14 हर्फ शमसी है। शमसी हर्फ में लाम नहीं पढ़ा जाता और शमसी हर्फ पे हमेशा तजदीद रहती है, वो पीछे वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। लाम खाली रहता इसलिए नहीं पढ़ा जाता। खमरी में लाम पे जज़म रहता, लाम पढ़ा जाता। खमरी हर्फ की पहचान क्या है, वो लाम पे जज़म रहता, सुकून रहता, इसीलिए पढ़े जाता हो। शमसी हर्फ लाम खाली रहता, नहीं पढ़ा जाता। हम कल उसकी प्रैक्टिस पढ़े, मैं आपको भेजा था होमवर्क में कि ये पूरा पेज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसका वो एनालिसिस भी करके भेजा था पूरा। ये कल तक की हमारी ये हमारी जो है कारगुजारी थी। गुज़िश्ता 18 अक्टूबर से हमारी क्लास शुरू हुई थी, 18 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक की ये कारगुजारी थी जो ऊपर बयान की गई, ऊपर जो इसको मैं ब्रीफ करा, सब कुछ समझ में आ गया। मुस्तालिया छूट गया। क्या छूट गया? मुस्तालिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत बहुत अच्छी चीज आप सुना है, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे, ज़हन से निकल गया था। हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया बोलते हैं मोटे पड़ जाने वाले, भारी पड़ जाने वाले, ऊंचे पड़ जाने वाले, है ना, ऊंचे पड़ जाने वाले, मोटे भारी। ये 7 हर्फ है, ये हर हालत में भारी पड़ जाएंगे, हेवी पड़ जाएंगे। वो 7 हर्फ कौन से हैं? तोए, ज़ोए, स्वात, दुआत। पेयर्स में लिख दिया तो क्या होता, जहन में बैठ जाते। उसके बाद है खा और खौफ और आखिरी का है गैन। ये 7 हर्फ है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, जुमला 7 हो गए, है ना। 2, 2, 4, 2, 6 प्लस गैन 7 हर्फ है, ये याद रहना। 28 हर्फ में से ये 7 हर्फ माइनस कर देंगे तो ये बाकी के 21 हर्फ लाइट वर्ड्स है, पतले पढ़े जाने वाले हर्फ। 21 हर्फ पतले पढ़े जाने वाले, उसको बोलते हैं मुस्तफिला, हुरूफ मुस्तफिला। हाँ, 21 हर्फ मुस्तफिला के। अब ये 21 हर्फ में से 3 हर्फ ऐसे हैं जो कंडीशनली मोटे पढ़े जाते, कभी कभी मोटे पढ़े जाते। 3 हर्फ ऐसे हैं। वो 3 हर्फ है अलीफ, लाम, रॉ। ये कभी कभी मोटे पढ़े जाते, वैसे ये इसकी कैटेगरी पतले पढ़े जाने वाले की, ये ओरिजिनली पतले पढ़े जाने वाली कैटेगरी के है। लेकिन अगर सो एंड सो कंडीशन एग्जिस्ट देन ओनली इट विल बी रेड हेवीली, मोटे पढ़े जाएंगे। अलीफ मुस्तालिया के साथ आएंगे आप, मोटा पड़ जाएगा। पतले पढ़े जाने वाले हर्फों के साथ आएंगे आप, पतला पड़ जाएंगे। मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ कौन से हैं? ये ऊपर के, तो के ज़ोए, स्वाद, द्वात, खा, खाफ, गैन के साथ आएंगे, मोटा पड़ जाएंगे, क्योंकि उससे अलग नहीं कर सकते आप उसको। आप गौ पढ़ रहे हैं, गैन मोटा पड़े जाने वाला हर्फ है, गौ, गौ कभी भी मोटा पढ़ेंगे, गौ क्योंकि मोटा, खौ, खौ, खौला, खौला, खौला घड़ी घड़ी आता, हर लाइन में रहता। अल्लाह ताला ने कहा, रसूल ने कहा, कौम ने कहा, काफिरों ने कहा, मुसलमानों ने कहा,
مومنوں نے کہا خالا خالا خالا، پورا ڈائلاگ سے بھرا ہوا ہے قرآن. تو خالا کیسا پڑھیں گے؟ پتلا نہیں پڑھیں گے، خالا اٹھا کے موٹا خالا. خالا مانے کہا، ہی سیڈ، وہ لوگوں نے کہا، وہ قوم نے کہا، وہ کیا بولتے قبیلے نے کہا، ایسا خالا خالا. تو یہ الف جو ہے موٹا پڑے جائیں گا مستعلیہ کے ساتھ آئیں گا. لام کب موٹا پڑے جائیں گا؟ لام جب بھی جو ہے اللہ کے نام میں آئیں گا، صرف جب موٹا پڑے گا، اور وہ بھی اس سے پہلے زبریہ پیش رہا تو. باقی قرآن کے تمام لام پتلے پڑ جائیں گے، کیونکہ بیسیکلی وہ پتلا پڑ جانے والی کیٹیگری کا ہی ہے. صرف اللہ کے نام میں آ کے پڑھ، کیونکہ اللہ کا نام آپ منہ بھر کے پڑھیں گے، بلند پڑھیں گے، اونچا پڑھیں گے اللہ کے نام کو، جب بھی زبرہ پیش آئے گا. اس کے بعد ہے را کب موٹا پڑھتے ہیں؟ اس کا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک تفصیل، ایک ذرا بڑا چیپٹر ہے. اب بھی ہم یہ آج کا نیا لیسن پڑھنے کے بعد اس کے بعد اس کو پڑھیں گے. یہ ابھی ہم رات کب موٹا پڑھتے ابھی ہم نہیں پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو یا حروف مستعلیہ تک ہم آ گئے. 12 لیسن ہم ختم کر دیے. آج ہمارا 13واں لیسن ہے. اور کوئی چھوٹ گیا تو بتائیے، کسی کو یاد آیا تو. 13 لیسن. آج کے لیسن کا نام ہے خلخلا. آج کے لیسن کا نام ہے خلخلا. خلخلا 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 بولتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، کوئی بھی چیز کو دہرانے کو، پلٹانے کو. آپ دیکھیے اس میں خل 2 بار لکھا ہوا ہے، یعنی ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ہے ڈبل ہے، یہ خلخلا. اسی لیے بولتے نا، اگر کوئی آدمی کو جو ہے آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے ملنے جلنے والے میں، دوست احباب میں، کوئی آدمی کی کوئی اچھی خوشی کی خبر ہو جاؤ، یا کوئی ایسی خراب خبر ہو جائے، کوئی جو ہے پریشانی والی خبر ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی اچھی خوشی کی خبر ہو گئی، کوئی ایگزام پاس ہو گیا، کوئی ٹیسٹ پاس ہو گیا، تو انہیں گھڑی گھڑی اپنے دوستوں کو سناتا، میں پاس ہو گیا، میں وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیا، ہے. خوشی میں بولتے رہتا، اور یعنی بولے سے بات بولتے رہتا. اس کی انسان کی عادت رہتی، خوشی کی بات رہو یا غم کی، ہے نا، وہ پریشانی میں یا خوشی میں وہ بولتے رہتا. تو اس کو لوگ بولتے ہیں، اس کو کیا خلخلا لگ گیا، بولے سے بول رہا، وہی بات بول رہا پلٹا کے. تو کیا خلخلا لگ گیا بولتے ہیں نا ہم لوگ، ہے نا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خلخلا، ریپیٹ کرنا، باؤنس بیک کرنا. یہ خلخلے کا میں آپ کو سمجھاؤں گا، اگر آپ کو سب کو تجربہ ہوگا، ہے نا. اگر یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ رہتے، اگر کوئی جا کے جو ہے یہ پہاڑوں کے قریب جا کے جو ہے کوئی یہاں سے زور سے پکاریں گے تو کیا ہوتا ہے، وہ پہاڑوں میں آواز جا کے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز واپس آتی ہے، کو ہو کے باؤنس بیک کرتی پہاڑوں کو لگ کے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آواز سنے آتی. آپ پہاڑ کے قریب جا کے بولیں گے خواجہ، بولے تو تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آواز آئیں گے خواجہ. وہ آپ کی آواز جا کے وہ پہاڑوں کے سے ٹکرا کے واپس آتی، تھوڑی دیر کے بعد باؤنس بیک ہوتی. کوئی پرانے محلات ہے، کوئی پرانے بلڈنگاں ہیں، حویلیاں ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، اس میں بھی جا کے دور سے پکارو، آواز باؤنس ہو کے آتی، ہے نا. آج کل آبادی اتنی بڑھ گئی، یہ چیزاں اتنا نہیں آ رہے ہیں آج کل، یعنی پریکٹس میں نہیں آ رہے، سمجھ میں. بہرحال ایسا ہوتا ہے، باؤنس بیک ہوتی ہے. تو وہ باؤنس بیک کو بولتے ہیں کہ یعنی آواز پلٹ کے آنا، باؤنس بیک ہونا، ریپیٹ ہونا، ہے نا، اس کو بولتے ہیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے سبق کا نام ہے خلخلا. تو اس میں کیا ریپیٹ ہوتا ہے، کیسا ریپیٹ ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھا. حروف خلخلا 5 ہے. حروف خلخلا کتنے ہیں؟ 5 ہے. حروف خلخلا 5 ہے. حروف مدہ 3 تھے، حروف لین 2 تھے، حروف غنہ 2 تھے، نون اور میم، ہے نا. ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہر قاعدے کے حروف ہے، وہی حروف میں وہ قاعدہ ہوتا، باقی کے ہر حرف میں نہیں رہتا. اس کے جو منتخب حرف ہیں، اس کے جو سلیکٹڈ ورڈز ہیں، الفابیٹس ہیں، اسی میں ہوتا وہ خلخلا، سب میں نہیں ہوتا. 28 حرفوں میں 5 حرفوں میں خلخلا ہوتا. کون سے ہیں وہ 5 حرف؟
با جیم دال توئے خاف. یہ 5 حرف ایسے ہیں جس میں خلخلہ ہوتا ہے. یہ 5 حرف. اور خلخلہ کب ہوتا؟ خلخلہ کب ہوتا؟ اب جو ہے اس کو یاد رکھنے کے واسطے کیا کرے؟ یہ با جیم دال توئے خاف، یہ یاد رکھنے کے واسطے اس کا کیا کرے؟ ایک ورڈ بنا دیا. ایک ورڈ بنا کے جو ہے سب کو یاد رکھنے کے واسطے خطب جد. خطب جد یہ میں جو اوپر لکھا وہ الفابیٹیکل آرڈر میں لکھا. ڈکشنری جیسا الفابیٹیکل آرڈر میں رہتی ویسے آرڈر میں لکھا، جیسا علی بے تے سے وہ آرڈر میں لکھا. خطب جد وہ آرڈر میں نہیں ہے. خطب جد کیا آرڈر میں ہے؟ با تا فا تا با جیم دال. سوری جیم الگ لکھنا چاہیے تھا میرے کو. جیم دال، خا تا با جیم دال، یہ 5 حرف ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے انہیں کیا کرا؟ ایک نام بنا دیا، خطب جد. خطب جد یہ 5 حرف یاد ہو جاتے ہیں. اس کو یاد کر لیا، اس کو یاد کر لیے تو آپ کو 5 حرف یاد ہو جاتے ہیں. خا تا با جیم دال، خا تا با جیم دال. ہر آدمی کو یاد رہنا ہے. میں اب تھوڑی دیر کو آپ پڑھنے کو آئیں گے، آپ کوئی بھی کریے، میں پوچھوں گا حروف خلقلہ کتنے ہیں؟ آپ بولنا 5. کون سے؟ خا تا با جیم دال. اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ خطب جد. 3 سوالوں کے جواب آپ کھٹا کھٹ دینا. ہر آدمی یاد کر لینا، لکھ لینا، نوٹ بک میں ڈال دینا، ہارڈ ڈسک میں ڈال دینا، دماغ میں ریکارڈ کر لینا. کیا ہے خلخلہ؟ کس کو بولتے ہیں؟ باؤنس بیک کرنے کو، ریپیٹ کرنے کو. کتنے حرف خلخلہ کے؟ 5. کون سے؟ خا تا با جیم دال ہے نا. خا تا با جیم دال میں آپ دیکھیں گے یہ 2 حرف مستعلیہ کے بھی ہے. آپ یہ بھی یاد رکھنا، یہ موٹے پڑے جانے والے 2 حرف بھی ہے اس کے اندر، تو وہ تو خیر یاد رکھنا. اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ خطب جد. اب اصل بات یہ ہے، یہ کب خلخلہ ہوئیں گے؟ جیسے یہ 2 حرف ہے نون اور میم، غننے کے کب غنہ ہوئیں گے؟ جب اس پہ تشدید رہیں گی. یہ کیا ہے؟ خلخلہ کب ہوئیں گے؟ جب یہ ساکن رہیں گے. ساکن یعنی جب ان کے اوپر سکون رہیں گا، یعنی جزم رہیں گا. جب بھی جزم رہیں گا قرآن میں یہ 5 حرفوں پہ خلخلہ ہوئے گا. جب بھی یہ 5 حرفوں پہ جزم رہیں گا یا سکون رہیں گا یا یہ ساکن رہیں گے قرآن میں، ہم خلخلے سے پڑھیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. کیسا خلخلہ کیسا کرتے ہیں اب یہ بتاؤ. اب فار ایگزامپل یہ با جو ہے، یہ با یہاں پہ ساکن ہے، با ساکن ہے. اب با پہ خلخلہ کرنا ہے ہم کو، کیونکہ با حروف خلخلہ ہے اور اس کی شرط ہے ساکن ہونا. ساکن ہے یہاں پہ. اب کیسا پڑھیں گے اس کو؟ ایک بار پڑھنا، ایک بار اس کو منہ کے باہر چھوڑ دینا، ایک بار ریپیٹ کرنا اس کو پڑھ کے، اس کو بولتے خلخلہ. کیسا؟ اب پڑھ کے پھر چھوڑ دینا باہر منہ کے. اب اق اط اب اج اد اب، اس کو بولتے خلخلہ ہے نا. خلخلہ بولتے اس کو. ایسا اب میں اوپر کے 5 لفظ پڑھ کے بتا رہا ہوں. کون سا بھی رہے میں الف لگا کے پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی حرف آ سکتا. ساکن رہتے خلخلہ کریں گے. اور اس پہ زبر زیر پیش آیا تو خلخلہ نہیں ہوگا. اگر یہ با پہ زبر ہوتا، اگر یہ با پہ سوری یہ جزم نہیں ہے، اس پہ زبر ہے. ابا زبر پڑھی ہے، یہ خلخلہ نہیں ہوگا. ساکن رہتے خلخلہ ہوگا. زبر زیر پیش تنوین تشدید، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پہ، خلخلہ نہیں ہوگا. خلخلہ کب ہوگا؟ جب جزم رہیں گا خلخلہ ہوگا، جب سکون رہیں گا خلخلہ ہوگا، جب سکون رہیں گا خلخلہ ہوگا. سکون ہوتے خلخلہ ہوگا. کیسا؟ اب جب ہے نا، جو بھی رہو. اق اط، یہ خلخلے موٹے رہیں گے کیونکہ مستعلیہ کے حرف ہیں. خا اور تاب جو ہے دونوں. اق اط اب اج اد ہے نا، خلخلہ ہوئیں گا. اس میں خلخلہ ہوئیں گا ہے نا. آپ دیکھیں گے. آپ کو اور بھی چیزیں بتاتا ہوں. اب جیسے قرآن میں ہے احدن، قرآن میں ہے احدن. اب یہاں آیت ختم ہو جاتی، آیت ختم. قل واللہ احد، احدن ہے وہ.
اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں روکنے کے واسطے یہ آیت کے اوپر روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ دو پیش کو ہٹا کے جزم لگا دیتے اس کو، ہم نے ساکن کر دیتا نا روکنے کے لیے. ہاں اب یہ سوری اس پہ زبر ہے، اس پہ زبر ہے. اب کیا کریں گے، جیسے ہی اس پہ جزم لگائے روکنے کے لیے انہیں خلخلا کرتا. احد، قل هو اللہ احد، احدن تھا وہ، لیکن آپ آیت پہ روکنے کے لیے اس کی دو پیش ہٹا کے، تنوین ہٹا کے، آپ جیسے ہی سکون لگائے انہیں خلخلا کرتا، جیسے ہی سکون لگائے انہیں خلخلا کرتا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اب پھر شروع سے آؤں گا میں. خلخلا بولتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، خلخلانے کو. جی اس میں صرف سکون یاد رکھنا ہے جو قطب جد برقو بر ہو، باقی کوئی زیر زبر پیش والا مطلب یہ قاعدہ نہیں، خلخلا نہیں ہوگا، صرف ساکن ہے تو خلخلا ہوگا. جی زبر زیر پیش ہے تو نہیں ہوگا. ابھی بتایا نا بھائی، کوئی دوسری علامت رہیں گی نہیں ہوگا. سکون رہنا شرط ہے، سکون رہے گا خلخلا رہے گا. آپ سکون رہنے کے باوجود خلخلا نہیں کر رہے، وہ غلط ہے، پھر آپ کی غلطی ہو. سکون رہیں گا، اس سے پہلے والے حروف پر میں بول رہا ہوں. جی بند کر دیجیے مائک، آواز آئی. میں بول رہا ہوں اس سے پہلے والے حروف پر سر. پہلے والے کا کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ رہنا بس. اس کے انہیں ساکن رہیں گا، خلخلا رہیں گا، اس سے پہلے کا نہیں معلوم. میں کیا بول رہا ہوں، یہ 5 حرفوں پہ آپ اس سے پہلے زبر رہیں گا، اس سے پہلے بھی ساکن رہیں گا، اس سے پہلے تجدید رہیں گا، وہ خلخلے کا حرف نہیں رہیں گا نا. خلخلے کا رہیں گا تو ہوئیں گا خلخلا، اس سے پہلے کیا ہے نہیں معلوم ہمارے کو. ابھی ہم یہ پڑھ رہے، ٹھیک ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے ہر قسم کے حرف آئیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو اب میں پھر شروع سے آتا ہوں. خلخلا بولتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، ہے نا. خلخلا بولتے ہیں ریپیٹیشن، باؤنس بیک کرنے کو، ہے نا. آواز کو دہرانے کو، ایک بار پڑھنا، ایک بار پھر منہ کے باہر چھوڑنا اس کو. یہ جملہ حروف خلخلا کتنے ہیں؟ 5. کون سے ہیں؟ خ، تا، با، جیم، دال. اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ خطب جد. یہ کب خلخلا ہوئیں گے؟ جب یہ ساکن رہیں گے. یہ متحرک رہیں گے، یہ مشدد رہیں گے، نہیں ہوگا. ساکن رہیں گے تو خلخلا ہوئے گا. یہاں تک آگے آپ کو اچھا سمجھ میں آ گیا؟ کوئی چیز کی اس میں وہ نہیں ہے. میں آپ ایک تختی بتایا تو آپ کو اور اچھا سمجھ میں آتا. میں آپ کو اس کی تختی بتاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا، تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. اور بھی ہاں، آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا. نورانی قاعدہ، ماشاءاللہ، یہی چاہیے تھا. یہ ہے نورانی قاعدہ آپ کا. یہ نورانی قاعدے میں آپ کو میں اس میں خلخلے کا سبق بتاؤں گا اور پریکٹس کر کے بتاؤں گا، تو آپ کے لیے خلخلہ آسان ہو جائے گا، اچھا سمجھ میں آئے گا. پھر اس کے بعد ہم اس کے سورے پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے گا. یعنی سسٹمیٹیکلی 1 by 1 آپ کو اچھا لگے گا. یہ ہے خلخلے کا سبق. کیا بول رہا ہے انہیں؟ تختی نمبر 11 پیج 28 پہ ہے. ہر ایک کے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہے. یہ پیج نکال لیں، آپ کے سامنے یہ پیج رہنا. یہ تختی نمبر 11 جزم، خلخلا. حروف خلخلا 5 ہے، خ، تا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے. جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں خلخلا نہ ہوگا. یعنی باقی 28 میں سے جو 23 حرف ہے اس پہ خلخلا نہیں ہوگا. صرف یہ 5 حرف میں ہوگا، صرف یہ 5 حرف میں ہوگا. کیا لکھ رہا ہوں نے؟ لیسن 11 جزم سکون خلخلا، خا، تا، با، جیم، دال. The letters of the khalkhala are 5. کون سے؟ خا، تا، با، جیم، دال. If the khalkhala letters have a jazam, then it will be read with a bouncing sound. Bouncing sound. Beside these letters, there will be no khalkhala. آپ تا پہ خلقہ نہیں ہوگا، سا پہ نہیں ہوگا، ہا پہ نہیں ہوگا، خا پہ. باقی کے 23 حرفوں میں نہیں ہوگا خلقہ. یہ 5 حرفوں میں ہوگا. جیسا غنہ 2 حرفوں میں ہوگا،
खलखला 5 हरफों में होगा। कौन से खुतुब जद, खात, आबा, जिंदाल, ठीक है ना। अब क्या करा, उन्हें प्रैक्टिस कराया आपको। ये प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस कराया पूरी नीचे तक कैसा पढ़ना है। अब इसको जो है आप, मैं पढ़ूंगा, आप एक बार सुनिए। अब, इब, उब, आराम से पढ़ना है, अलग अलग करके। अब इब, उब, जब जिब जब ऐसा नहीं पढ़ना। अब, क्योंकि खलखला अच्छा नहीं होता, तेज पढ़े तो खलखला नहीं होता, बहुत थोड़ा इत्मीनान से पढ़े तो होता अच्छा। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कोतो, 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 थोड़ा मोटा, क्योंकि ये मुस्तलिया के हर्फ है। जक, 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 है ना, इसको बोलते हैं खलखला। क्लियर रहना, बिल्कुल अच्छा खलखला करना, साउंड खलखला करना, है ना, अच्छा, भरपूर, सेहतमंद, है ना, अच्छा खलखला। अब उन्हें क्या करा, इम्तिहान ले रहा, इम्तिहान बोल के बनाया एक्सरसाइज। इसमें खलखले का हर्फ रहा नहीं रहा तो खलखला नहीं होता। जैसे बस, कित, जी, जुल, गुल, वाह, मा, इह, नफ, रा। क्यों, ये खलखले के हर्फ नहीं है, हम खलखला नहीं करेंगे, हालांकि वो साकिन है। खाली साकिन रहना नहीं है, हुरूफ खलखला भी होना ना। तो ये दूसरे हर्फ को हम वैसे पढ़ेंगे नॉर्मल, सिर्फ खलखले वाले हर्फों में खलखला करेंगे। नीचे मश्क कराया। इसी तरह तमाम हर्फों को बारी बारी सब हर्फों से मिलाने की ज़बानी तौर पर मश्क है। कैसे, यजअल, इसमें जीम साकिन है, जीम हुरूफ खलखला है, कैसा पढ़ेंगे, यजअल, लक़द, खलक़ना। जहां जहां हुरूफ खलखला है और वो साकिन है तो आप खलखले से पढ़ेंगे। कैसा, खलक़ना, क़ता, अमना, मद्दे असली तो 2 रकत, खलखला है तो खलखला, क़ता, अमना, नक़, आ, नक़, अन, है ना। आप नक़, अन भी पढ़ सकते हैं, रोके तो एक जबर गिरा के मद्दे असली कर भी कर सकते हैं। नक़, आ, एक जबर गिरा के आप मद्दे असली करें। नहीं, आप तनवीन पढ़ना चाह रहे, नक़, अन, वो जैसा भी कुरान में जैसा सिचुएशन रही वहां पे वैसा पढ़ना। बुरूज, है ना, रू में मद्दे असली है, रूज, जीम पे खलखला है, क्योंकि जीम वो 5 हरफों में से है। बुरूज, मुहीत, तो एक खलखला करना, तो एक कैसा, मुहीत, मोटा खलखला, क्यों, तो मुस्तालिया का है। इहदीना, ये इसमें कोई खलखला नहीं है, इसमें हुरूफ खलखला ही नहीं है। देख रहा हूँ आपके गलती से कुछ तो भी खलखला कर देते क्या, इहदीना, तो ये प्रैक्टिस है। इसमें हुजूर दाल है इसके अंदर मौजूद? क्या बोले आप, इहदिना में दाल मौजूद है? दाल साकिन नहीं है ना, जेर है ना उसमें। अच्छा, ठीक है नहीं, तो दाल साकिन नहीं है, साकिन है तो खलखला होता। हम पहले बोल दिए कंपलसरी है साकिन रहना हो। हाँ, जेर जबर पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर, उल्टा पेश, दो तनवीन, तजदीद कुछ भी और नहीं होगा, खलखला साकिन रहेगा, खलखला होगा, सुकून रहेगा, जज़म रहेगा, खलखला होगा। यहां तक आप लोग समझ में आ गए। कुछ आप लोगों को ये ऊपर की जो ये 3 लाइन है, ये आप लोग सब मेरे को इंशाल्लाह एक क्लास के खत्म पे पढ़ के थोड़े पूरे लोग नहीं सुनेंगे, बहुत सिंपल है ये बच्चों के लिए एक्चुअली, लेकिन आप लोग भी, मैं 3-4 लोगों से पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को जरा मालूम हो जाएगा कि ये जो है खलखला कैसा रहता। फिर एक बार पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 4-5 लोगों को पढ़ाने के बाद मैं उसके सबक को आगे लेके जाऊंगा और भी उसकी तफसील जो है वो भी बताऊंगा। हाँ, इसकी जो सिंपल तफसील थी वो हम अब खत्म कर दिए। ये 3 लाइन प्रैक्टिस करने के बाद वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ द लेसन। तो अब क्या है, मैं एक बार फिर ये 3 लाइन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं 3-4 लोगों से रैंडमली पढ़ा देता हूँ क्लास में से, और फिर आप लोग सब माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं, और आप लोग सब कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान खत्म कर रहे हैं। तो सिर्फ हम लोगों को जो है
جو قاعدے معلوم نہیں ہے تو وہ قاعدے ہم جو ہے ہم قرآن تو ہم ناظرے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس میں تجوید کو اب شامل کر رہے ہیں. ہم جو ہے تجوید جس کو بولتے ہیں قرآن پڑھنے کا جو علم ہے تجوید علم التجوید تو وہ ہم جو نہیں معلوم ہے وہ رولز ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ 3 لائن میں پڑھ رہا ہوں پھر آپ لوگوں کو بلاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد خط 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 جق 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 ایسا پلٹانا آواز کو جق جق جق. اس کو تھوڑی پریکٹس کرنا پڑتا تاکہ خلخلے آپ کی زبان پہ صاف ہو جائے رواں ہو جائے یعنی بالکل فری سٹائل نکلے. تب منہ بنا کے بسا کر کے تکلیف سے منہ تڑے کر کے نہیں آرام سے ریلیکس انداز میں آرام سے پڑھنا. خوطا خیطا خوطا جق 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 ہے نا آواز کو پلٹانے کا ہے. تو رینڈملی میں پڑھا تو جناب ہمارے شیخ عبد القیوم صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے یہ تینوں لائن پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد خط 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 جخ جخ جخ. یہ آخری کی لائن میں آپ کا خلخلہ نہیں ہوا پکڑ لیے ہوا آواز کو چھوڑ دینا پھر باہر. کیسا خط خط خوط خط جق خط جق ایسا آواز پلٹانا. پڑھیے جی خط 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 جخ جخ جخ. آخری کا پیش والا جخ جق. ماشاء اللہ ویری گڈ. مختار اقبال صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد 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 قط 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 جق جق جق. ماشاء اللہ ویری گڈ. شوکت قاضی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جق جق جق. ماشاء اللہ ویری گڈ. محمد ایوب حاجی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جق جق جق. ماشاء اللہ بہت اچھا. سید شفیع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد خط 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 جق 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 جخ
माशाल्लाह। सैयद अरशद बुखारी साहब। सैयद अरशद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप पेज के नीचे के आखिरी के 2 लाइन पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नीचे वाले 2 सर। जी। यजअल लक़द खलक़ना अतआमना 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 दक़अन बरूज बरूज नहीं, बरूज बरूज नहीं, बुरुज बापे पेश है। बुरुज। बुरूज। जी हजरत, बुरूज। जीम पे अच्छा खलखला करो। बुरूज। बुरूज। हाँ। मुहीत मुहीत तो पे करो खलखला। मुहीत अहदना आदिना नहीं, इहिदीना जेर है ना हजरत। सर इहिदिना इहिदीना। फजलुर रहमान साहब पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीचे के 2 लाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यजअल लक़द खलक़ना अतअमना नक़अन बुरूज मुहीत इहदिना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। आप जो लोग पढ़ लिए माइक बंद कर लेना, हैंड डाउन कर देना, और माइक खोलने के नहीं बैठना। नाम नहीं पुकारे बगैर माइक नहीं खोलना। इरशाद अहमद साहब माइक खोल के बैठे हुए हैं, क्यों? पढ़िए। अगर माइक खोल रहे हैं तो पढ़ दीजिए, क्या करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पढ़ने के बाद माइक बंद कर लेना, ठीक है? जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यजअल लक़द खलक़ना अतअमना नक़अन बुरूज मुहीत इहदिना। ये तो करिए ना खलखला तो पे। ये देखा नहीं। मुहीत इहदिना। ये मकसूद आलम साहब माइक बंद करें। मकसूद आलम साहब, किस खुशी में आपने माइक खोला हुआ है? जुबैर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीचे के 2 लाइन पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यजअल लक़द खलक़ना अतअमना नक़अन बुरूज मुहीत इहदिना। बहुत खूब, बहुत खूब। सैयद जिलानी साहब, अब्दुल कादिर जिलानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यजअल लक़द खलक़ना अतअमना नक़अन बुरूज बुरूज बुरूज। जीम पे खलखला करो। बुरूज, क्योंकि वहां पे मद्देसी है रू में। बुरू 2 हरकत है। बुरूज। बुरूज बुरूज मुहीत मुहीत। मुहीत बताओ ना, ताई पे खलखला करके बताओ ना। मुहीत हाँ। इहदीना। इहदीना नहीं, गलत है वो। इहदीना। इहदीना। इहदिना बोलते हैं। इहदिना। वेरी गुड। सैयद शफी साहब जी, आ जाइए। 1 मिनट ठहरना। 1 मिनट होल्ड करो।
سر ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے. آپ کو ٹھہرنے کے واسطے بول کے گئے وہ. جی کون پڑھ رہے تھے؟ شفیع صاحب پڑھ رہے تھے؟ پڑھ لیے تھے شفیع صاحب؟ پڑھ چکے تھے؟ ہاں پڑھ لیا. سید مشتاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے جناب. یجعل وقد خلقنا اطعمنا نقعا بروج محیط اهدنا. جی پریکٹس، تھوڑی پریکٹس کریے، آپ کو اور تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. آغا اشرف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجعل لقد خلقنا اطعمنا نقعا بروج محیط اهدنا. محیط تو یہ بہنا محیط نہیں کر رہے آپ. جی یہاں پر اس پر یہ ہینڈ لگا ہوا ہے اسی لیے. توئے پہ کریے. توئے پہ جو ہے توئے ساکن ہے. محیط. محیط اهدنا. ویری گڈ. اب دیکھیے میں اب آپ کو، اب ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں، ایک منٹ. یہ آج کا لیسن آپ کو میں پھر واپس ڈال دیا. یہ ہم آج کا لیسن ہمارا کیا ہے؟ لیسن کا نام ہے خلخلہ. لیسن نمبر 13. آج ہم پڑھے خلخلہ. حروف خلخلہ 5 ہے. کون سے ہیں؟ خا تا با جیم دال ہے نا، یہ نیچے اس کی، اور اس کے مجموعے کا نام ہے خطب جد. یہ 5 حرف جب بھی ساکن ہوں گے، جب بھی ان پہ جزم آئے گا، جب بھی جو ہے ان پہ سکون رہیں گا، یہ خلخلہ کرے گی. خلخلہ بولتے ہیں باؤنس بیک کرنے کو. اب ٹکرا، آواز ٹکرا کے الگ ہو جاتی، دو بار سنے آتا. ریپیٹیشن کیسا رہتا؟ کیسا؟ اب، احد ہے نا. اب ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کریں نورانی قاعدے سے. اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تھوڑا آگے جا رہے ہیں. خلخلے کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپ آف خلخلہ. خلخلے کی 2 قسمیں ہیں. کون سی 2 قسمیں؟ نمبر 1 خلخلے صغرا. سوری غلط لکھ دیا. خلخلے صغرا. صغرا بولتے ہیں چھوٹا. صغرا عربی میں صغرا مینس اسمال، لائٹ چھوٹا. صغیر کلاس صغیر کیسی رہتی؟ بہت سی سب سے چھوٹی کلاس کو بولتے ہیں صغیر ہے نا. پہلے اردو سیکشن رہتے تھے، اردو میں بات ہوتی تھی تو صغیر بہت استعمال میں رہتا تھا. ابھی صغیر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. صغیر خلخلے صغرا مینس چھوٹا، اسمال، لائٹ خلخلہ. آسان آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس کو رکھو لائٹ خلخلہ.
اور ایک ہے نمبر 2 خلخل کبرا. خلخل کبرا. کبرا مینس بڑا. کبرا. کبرا مینس بڑا. ہیوی خلخلہ. ہیوی خلخلہ. ہیوی. ایک لائٹ خلخلہ ہے, ایک ہیوی خلخلہ. دو ٹائپ کے خلخلے ہیں, ہے نا. ہم خلخلہ پڑھے پہلے. خلخلہ کس کو بولتے؟ خلخلہ باؤنس بیک کرنے کو بولتے. حروف خلخلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. ان کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ خطب جد. یہ کب خلخلہ کریں گے؟ جب یہ ساکن رہیں گے, جب ان پہ سکون رہیں گا, جزم رہیں گا. خلخلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ خلخلے کی 2 قسمیں. کون سی؟ خلخلہ صغرا, خلخلہ کبرا. خلخلہ صغرا کس کو بولتے ہیں؟ خلخلہ کبرا کس کو بولتے ہیں؟ خلخلہ صغرا اس کو بولتے ہیں کہ حروف خلخلہ کلمے کے بیچ میں آ گیا. تو جیسے اب بھی آپ پڑھ رہے تھے خلقنا, ہے نا. حروف خلخلہ کہاں تھا؟ کلمے کے بیچ میں تھا. خلقنا, یہ حروف خلخلہ بیچ میں تھا. یجعل, ابھی آپ پڑھے یجعل, یا جیم. جیم پہ خلخلہ تھا, کلمے کے بیچ میں ہے انہیں. کلمے کے بیچ میں ہے انہیں, پھنس گیا انہیں, ہے نہیں. کلمے کے بیچ میں ہے. کلمے کے بیچ میں رہا تو تھوڑا ہلکا خلخلہ ہوتا, تھوڑا لائٹ خلخلہ ہوتا. لیکن کلمے کے آخری میں ہے تو انہیں بڑا خلخلہ ہوتا. جیسے لقد, ہے نا. لقد, یہ آخری میں ہے, کلمے کے آخری میں ہے. کلمے کے آخری میں رہے تو ذرا بڑا خلخلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ روک دیتے ہیں, کلمہ کمپلیٹ ہو جاتا. لقد. یاد میں آپ کو بتایا آیت کے ختم پہ اگر آ گیا, جیسے یہاں پہ میں آپ کو بتایا تھا احدن, احدن تھا, اور یہاں پہ آیت ختم ہو گئی تھی, تو آپ کیا کرے تھے؟ یہ تنوین کو نکال کے اس کو ساکن کر دیے تھے روکنے کے واسطے. احد, کیوں؟ یہ بھی کلمے کے آخری میں آ گیا. آیت کے ختم پہ بھی ہے, کلمے کے آخری میں بھی ہے. احد. لقد, تو اس میں ذرا آواز بھاری رہتا, تھوڑا آواز بھاری رہتا. لقد, احد, ہے نا, ہے نا. اور چھوٹا خلخلہ کب رہتا؟ جب حروف خلخلہ کلمے کے بیچ میں ہے. دیکھیں یہ کلمے کے بیچ میں آ گیا خاف. یجعل, یہ جیم جو ہے کلمے کے بیچ میں ہے, لیکن لقد میں کلمے کے آخری میں ہے. یہ احدن, یہ کلمے کے آخری میں ہے. یا اس پہ یہ ساکن نہیں تھا, لیکن ہم ساکن کرے روکنے کا, کلمے کے آخری میں تھا. تو کلمے کے آخری میں آئیں گا تو خلخل کبرا, اور بیچ میں آئیں گا کلمے کے خلخل صغرا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب ایک تیسری شکل ہے. تیسری شکل وہ ہے کہ اگر وہ اس میں اور بھی تھوڑا اس کو سپرلیٹیو خلخلہ بولتے ہیں, یہ اس کی ایک کیفیت اور بھی آگے. یہ کبرا کی ہی ایک شکل ہے. اب جیسے وَتَبْ, آیت ختم ہو رہی. اب دیکھیے با پہ تجدید آ گئی. تجدید آ گئی. تجدید والی, تجدید کی بریکٹ کو کھولے تو 2 بار نکلتے, ایک با ساکن, ایک با متحرک. ایک با ساکن, ایک با پہ زبر ہے. یہ آیت ختم ہو گئی, ہے نا. یہ واو پہ زبر ہے, سوری تا بھی ہے, سوری یہاں پہ تا بھی ہے نا, وَتَبْ, یہ وا پہ زبر ہے. وَتَبْ. اب یہ شکل پیدا ہو گئی. اب یہاں پہ ہم کیا کریں؟ روکنے کے لیے اس کو بھی ساکن کر دیے, اس کو بھی ساکن کر دیے, یہ زبر کو بھی ساکن کر دیے, یہ والے زبر کو کینسل کر کے ساکن کر دیا. 2 ساکن حرف ایک ساتھ آ گئے. آیت ختم ہو رہی تو روکنا تھا, تو ہم کیا کریں؟ زبر نکال دیا اس کا. اب 2 ساکن ہے. تو ایسی صورت میں جب بھی تجدید, آخری آیت کے آخری میں تجدید والا حرف آئیں گا تو خلخلہ بہت سخت ہوئے گا, سالڈ ہوئے گا, تھوڑا بھاری ہوئے گا. کیوں؟ تجدید ہے. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ وَتَبْ. وَتَبْ, با پہ بہت سختی, آپ کی سختی سے معلوم ہو جائیں گا کہ یہاں پہ تجدید ہے, یہاں پہ تجدید والا حرف ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کو؟
باقی بریکٹ کھولے جب بھی آیت کے ختم جیسے اکثر آیت کے ختم پہ آتا فالحق وہاں پہ زبر رہتا فالحق حقہ اس پہ زبر رہتا یہ آیت ختم رہتی اور اس پہ تجدید رہتی ساری تجدید رہتی صحیح ہے نا تجدید رہتی اب ایک تو یہ مستعلیہ کا ہے ایک تو تجدید کے ساتھ ہے اور بھاری طریقے سے کریں گے فالحق کیوں تجدید کو ظاہر کر رہے آپ تجدید کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تجدید آ گئی اور آیت کا ختم بھی ہے اور وہ آخری کلمے کے آخری میں ہے کبرا کی ایک ڈگری کبرا سے بھی آگے ہے نا کیوں تجدید رہنے کی وجہ سے تو اب آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو گئے اور کوئی چیز ہے تو آپ میرے سے ڈاؤٹ پوچھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو اس کی پریکٹس بتاتا ہوں اللہ ہم جو ہے یہ کتاب میں سے پڑھی گے جی ہم یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جلدی سے آ گیا وہ کتاب جو ہے تبلیغ کی کتاب یہ ڈائری ہے یہ آپ دیکھیں کیا نمبر ہے 8871 پہ آتا ہوں یہ ہے پیج نمبر 72 آپ نکالیے ہے نا کم خلخلہ ہے نا 72 یہ آپ کو میں دونوں صفحے بھیجوں گا یہ آپ یہ گھر میں یہ صفحہ پڑھ لینا 73 اور 74 اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب کی سافٹ کاپی بھی بھیجوں گا میں آپ تاکہ آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں آپ کوئی بھی چیز میں آپ کو بھیجوں گا یہ پورے خلخلے کے بارے میں اس میں پورا تفصیل سے لکھ دیا انہیں خلخلہ کس کو بولتے ہیں کتنے حرکت کرنا ہے کیسا کرنا ہے پوری تفصیل آپ اس کو پڑھیے اور اس میں لکھ دیا انہیں خلخلے کی 2 قسمیں ہیں خلخلے صغرا خلخلے کبرا خلخلے صغرا کلمے کے درمیان میں ہوتا ہے جیسے اقرا حبل وغیرہ خلخلے کبرا کلمے کے آخری میں ہوتا ہے جبکہ حروف خلخلہ ساکن ہو یا اس کو وقف کرنے کے لیے عارضی سکون دیا جائے یعنی روکنے کے لیے ہم جزم لگائیں گے تو پورا لکھ رہا ہے کہ آواز میں تھوڑا سا وزن ہوتا ہے اور جب تجدید والے حرف میں خلخلہ کرتے ہیں تو شدت سے خلخلہ ہوتا ہے جیسے وَتَبْ ابھی بتایا نا بالحق وغیرہ اب کیا کرا انہیں یہ جو پیج ہے اس میں اوپر کی طرف جو ہے انہیں خلخلے صغرا کی مثالیں لکھا تاکہ آپ جو ہے خوب پریکٹس کریں خلخلہ آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائے صاف ہو جائے رواں ہو جائے مطلب خلخلہ کرنا بہت آسان ہو جائے پریکٹس کریں گے تو خلخلہ خود بخود آپ کے پاس آپ کو جو ہے اچھا ادا ہوئے گا اسپیڈ میں صاف طریقے سے ادا ہوئے گا بہت ہی تو یہ تھوڑی پریکٹس کرا رہا تاکہ آپ کے خلخلے صحیح ہو جانا دو بلاک بنایا انہیں خلخلے صغرا کی خلخلے کبرا کی خلخلے کبرا میں انہیں تجدید والے بھی ڈال دیا تاکہ تجدید والے بھی جو ہے کیونکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے اور یہ جو ہے یہ پورے آیتوں کے ختم والے یہاں پہ بنایا انہیں جو کے ختم پہ آتے ہیں اور نیچے جو ہے
جو اوپر جو ہے صغرا کے اندر وہ تمام خلخلے کے حرف کلمے کے بیچ میں ہے، ورڈ کے بیچ میں آ گئے، کلمے کے بیچ میں ہے، اور پورے 5 حرف کے ہر حرف کی 4 مثالیں بیان کرا. پہلی لائن میں خاف کی، دوسری لائن میں تو کی، تیسری لائن میں با کی، چوتھی لائن میں جیم کی، اور 5ویں لائن میں دال کی. 4 مثالیں دیا، صغرا کی بھی اور کبرا کی بھی، وہی سیکوینس میں. اس طریقے سے 5 چوک 20 اور 20 40 یہ پورے الفاظ جو اس میں نکالا انہیں، یہ جتنے بھی کلمے ہیں قرآن میں سے لیا. قرآن یہ پوری کتابی پورے مثالیں قرآن کی ہے اس میں، تاکہ یہاں پہ آپ اچھا پڑھنا سیکھ گئے تو آپ قرآن پڑھتے وقت میں آپ کو سہولت ہو، آرام ہو، اور غلطی نہیں ہو، اور پڑھنے میں جو ہے اسپیڈ ہو. تو یہ ہے. اب اس میں جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہر آدمی کو 2 لائن پڑھنا ہے. میں پہلے پڑھوں گا پھر آپ لوگ پڑھنا. اوپر سے نیچے کی طرف، کیونکہ حرف بدلتے رہتے اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو، ہے نا. اوپر سے ہم پریکٹس کریں گے تاکہ ہمارے خلخلے جو ہے صاف ہو جائے، ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے. تو بسم اللہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں تک جو میں سمجھایا، جو آپ کو ایکسپلین کرا، اس میں جو ہے کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آ رہی جو آپ کو سوال کرنا پڑا، آپ پوچھ لیں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے آج. نو کوسچنس، نو ڈاؤٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد ایوب صاحب پوچھے. سر ایسا ہے کہ جو مشدد لفظ ہوتا ہے نا، جس لفظ پر بھی تجدید ہوتی ہے، اس کو بھی ہمیں 2 بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی تو ہم خلخلہ اس کو کرنا، کیسے؟ تھوڑا بھاری آواز سے کرنا، تھوڑا ہیوی کرنا، بس اتنا ہی ہے. اچھا، تجدید ہے بول کے تھوڑا آواز کو تھوڑا اونچا کر کے پڑھنا. وہاں پر خلخلہ وہ ہمیں بھی تھوڑی سی خلخلہ ہی شدت لانی ہے، وہ پڑتی بھی ہے. خلخلہ کبرا کیسا ہے. جی جی ابھی ہم پڑھیں گے اس کی مثالیں، جب کبرا کی میں آپ کو بتاؤں گا. نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے سر، تھینک یو. اور کسی کو پوچھنا ہے کچھ؟ اوکے. میں پڑھ رہا ہوں میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم لوگ جو ہے سب 2 لائن پڑھیں گے انشاءاللہ اور پریکٹس کریں گے. آج یہ سیشن کمپلیٹ کروں گا میں، پھر اس کے بعد اس کی کوشچن آنسر ہم وہ بھی لیں گے، دیکھیں گے ہماری کلاس کے ٹائم تک ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپر کے پہلے صغرا کی مثالیں پڑھ رہا ہوں، اوپر سے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. اقرأ یطبع ابراہیم ابراہیم نجعل عدن. دوسری لائن تقہر مطلعی ووہبنا کیسا ہے؟ با بیچ میں آ گیا، خلخلہ ہو رہا. تجری مد اصلی بھی ہے. وجدنا دال پہ خلخلہ ہے، نا پہ مد اصلی ہے. دونوں آئٹم صحیح رہنا. وجدنا خلقت لیطغى ابدنا برجلک تدعونا. جو حروف خلخلہ ہے، جہاں خلخلہ کرنا ہے وہیں کرنا. باقی والوں کو، ایک حرکت والوں کو جلدی پڑھنا، مد اصلی کو تھوڑا لمبا کرنا. ٹھیک ہے نا. وَيَقْدِرُ وَوَفَطْنَا أَحْبَبْتَ مِنْ أَجْرٍ فَدَعُ اللَّهَ. لام جلالہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے عین پہ پیش ہے. واو اور الف اور ایک لام ساکن ہے. ایک واو نہیں پڑھا جا رہا، الف وصلی ہے، اور ایک لام نہیں پڑھا جا رہا، دوسرا لام پڑھا جا رہا. وہ وہاں سے انہیں آ کے عین کو پکڑا. فَدْعُ اللَّهَ. کیوں؟ لام جلالہ سے پہلے عین پہ پیش ہے، موٹا پڑھیں گے. زبر یا پیش رہا تو موٹا پڑھ دیں. فد دال پہ پہلے اچھا خلخلہ کریں گے. فا کے ساتھ جو الف ہے وہ وصلی ہے، نہیں پڑھ جاتا وہ، کیونکہ دال پہ جزم ہے. فد خلخلہ ہو گیا. اللہ کتنے قاعدے ہیں؟ ایک خلخلہ صغرا ہے، ایک لام جلالہ ہے.
है ना. फदउल्लाह, मैं पूछूंगा काम पे क्या है, आप बताना है. खलकला एक मध्यस्थली, एक खलकला है, एक गुन्ना, एक खलकला, एक लाम जलाल, एक खलकला, और खलकला भी नहीं बोलना. खलकले सोगरा है तो खलकले सोगरा बोलना, कुबरा है तो खलकले कुबरा बोलना. पूरा खाली खलकला नहीं बोलना. खलकले सोगरा, खलकले कुबरा. कलमे के बीच में है तो सोगरा, कलमे के आखिरी में है तो कुबरा. सही है ना. ये फिर एक बार पढ़ो. इक़रा, वो अलीफ पे जज़म है तो वो हमज़े साकिना का झटका भी है उसमें, वो छपा नहीं यहाँ पे बराबर. तो खाफ पे खलकला है और अलीफ पे झटका है, दो कायदे है उसमें. इक़रा, या तो बाऊ, पहले क्या करना, खलखला अच्छा कर लेना, फिर बाकी का हर्फ पढ़ना. बाकी का हर्फ पढ़ने की तरफ आप एकदम चले गए तो खलखला अच्छा नहीं होता. पहले खलखला कर लेना. उसकी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ. कैसा, या तो बाऊ इब्राहीम, एक खलखले सोगरा है, दो मध्य इसलिए इसमें. इब्राहीम, दो मध्य इसलिए. नज अल अदनिन, पहले खलखला अच्छा करना है ना, फिर बाकी का हर्फ पढ़ना. तक हर मौत लाई वहबना, एक खलखले सोगरा है, एक मध्य इसलिए. तजरी, एक खलखले सोगरा है, एक मध्य इसलिए. वजदना, एक खलखले सोगरा है, एक मध्य इसलिए. तलक़तु लयतग़ा, एक खलखले सोगरा है, खड़ा जबर के दो हरकत. अबदना, एक खलखले सोगरा है, एक मध्य इसलिए. बिरिजलिका तदऊना, एक खलखले सोगरा है, एक मध्य इसलिए. वयक़दिरु, खलखले सोगरा है. फवफ़तना अहबबता मिन अजरिन फदउल्लाह, एक खलखले सोगरा है, एक लाम जलाला मोटा पढ़ना है. अब मैं नीचे की मिसालें पढ़ा रहा हूँ खलखले कुबरा की. गौर से सुनिए, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है. फवाक, क्योंकि रोक देंगे तो आप क्या था, वो उसके नीचे फवाक ही नहीं है, दो जेर थे उसके नीचे. हम क्या करें, आयत खत्म हो रही थी तो रोकना है हमारे. रोकने के लिए कल मैं आपको एक क्लिप भेजा था, आप लोग सब सुने होंगे. उसमें हुजूर की सुन्नत बताई गई थी, वो हर आयत पे रोकते थे. सुने होंगे सब लोगों, मैं भेजा ही इसलिए था. हर आयत पे रोक के आराम से पढ़ना, नई सांस लेके. तो रोकने के लिए क्या करना, आखिरी हर्फ को साकिन करना. साकिन करना, यहाँ पे तनवीन थी, दो जेर थे, हम क्या करें, उसको निकाल के जज़म लगाए. और फिर वो खाफ जो है खलखले का हर्फ था, तो हम क्या करें, खलखला करें. कलमे के आखिरी में है तो खलखले कुबरा करना है. ठीक है ना. फवाक, और खाफ जो है मुस्तालिया का है, मोटा पड़ जाने वाला, तो उसका खलखला भी थोड़ा भारी दिखता. ठीक है. लोत, ये भी मुस्तालिया का है, मोटा रहता. हम इसकी दो जेर की तनवीन हटा के साकिन कर दिए इसको आयत के खत्म पे. तो उन्हें जैसे ही साकिन करे उन्हें खलखला करा. लूत, किताब, किताब, उसके बाद है उजाज, बियाद, है ना. और खलखले कुबरा थोड़ा भारी रहता, थोड़ा अच्छा रहता, थोड़ा स्ट्रांग रहता, है ना. अच्छा खलखला करना, आयतों के खत्म पे अच्छा खलखला करना. शिकाक, मुहीत, वहाब, हाब को दो बार पढ़ना है, तजदीद है, उसके बाद मध्य असली है, उसके बाद खलखले कुबरा है ना. आप पूरे अहकामात सही चलना. आपके तजदीद को दो बार पढ़ना है, सख्ती से पढ़ना है, मध्य असली को दो हरकत करना है, खलखले कुबरा को अच्छा अदा करना है. वहाब, बहीज, शहीद, बिल हक, मैं क्या क्यों जोर लगाया, तजदीद है बोल के, थोड़ा जोर लगाया, तजदीद है बोल के, है ना. बिल हक, मैं इसको हाईलाइट भी कर दिया तजदीद वालों को. ठीक है ना. तुश्ते तो हतिब, खुरूज, उस पे जो कुछ भी रहना, दो जेर था, दो जेर थे, ये साकिन कर दे रहा हूं मैं रोकने के लिए. खुरूज, व समूद दा था ये, लेकिन हम रोक रहे हैं यहाँ पे.
ہم کیا کریں زبر ہٹا کے سکون لگائے جزم لگائے خلخلہ ہو گیا تو بس سمود تو خلخلہ کبرا کو تھوڑا بھاری آواز سے پڑھنا تھوڑا اسٹرانگلی پڑھنا کیونکہ کبرا ہے وہ پھر آخری لائن پڑھ رہا ہوں فل حق تھوڑا اسٹرانگلی پڑھا تجدید ہے بلکہ نا الصراط یہ مستعلیہ کا ہے وَتَبْ تجدید ہے بلکہ البروج لشدید سمجھ گئے نا آپ لوگ کیسا پڑھنا ہے اچھے خلخلے کرنا آپ کا خلخلہ جتنا اچھا رہے گا نا خیرات میں اتنا اچھا دکھے گا خیرات خوبصورت ہوئیں گی پڑھنے میں مزہ آئے گا یو انجوائے ریڈنگ قرآن اگر آپ کے غنے اور خلخلے اچھے ہیں نا آپ اتنا مزہ آتا پڑھنے کا صحیح طریقے سے صحیح آواز سے آپ پڑھیں گے غنے اچھے کریں گے مد اچھا کریں گے مد اصلی صحیح کریں گے لین اچھا کریں گے حرکات صحیح رہیں گے آپ کی ایک حرکت دو حرکت اتنا آپ تھوڑا اور ایک دو تین لیسن کے بعد آپ کو دکھیں گا آپ کا پڑھنے کا اسٹائل بدل جائے گا ایک دم جو پہلے پڑھتے اور پہلے کیا رہتا ایک صفحہ پڑھے تو تھوڑا تھک جاتے بورنگ ہو جاتے تھوڑا شیطان بھی ستاتا تھوڑا بولتے اچھا پھر بعد میں دیکھیں گے اب کیا آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا ایک صفحہ پڑھنے کو بیٹھے تو آپ 2-4 صفحے پڑھیں گے ایک لطف آئیں گا پڑھنے میں جو قرآن سے آپ کا لگاؤ بڑھ جائے گا بہت مزہ آئے گا اور امام قرات کر رہا تو آپ کو بہت اچھا دکھے گا آپ کا دل نماز میں لگے گا آپ سنیں گے اس کی قرات توجہ سے میں تو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو سنتے بھی نہیں تھے اس سے اب آپ سنیں گے مول صاحب کیا کر رہے ہیں مول صاحب خلخلا کیسا کر رہے ہیں انا کیسا کر رہے ہیں صاحب مت کیسا کر رہے ہیں مول صاحب یہ حکم کیسا کر رہے ہیں ابھی تو ہم لوگ ابھی تو اسٹارٹنگ ہے ابھی بہت چیزیں باقی ہے تو وہ پورے پڑھیں گے یا تھوڑے بھی پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے قرآن کی ریسیٹیشن قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا تو چلے ہم شروع کرتے ہیں 2 لائن ایک آدمی پڑھیں گا ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے 1 آدھے گھنٹے کا تو ہم آج اس کو آج سیشن کو 7 بجے ختم کریں گے اور یہ آدھے گھنٹے میں جتنے لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں وہ لوگ پریکٹس کریں گے جو لوگ نہیں پڑھے اب تک وہ لوگ پڑھیں گے پہلے آج شروع میں صبح سے جو لوگ نہیں پڑھے ہم ان کو پڑھیں گے سب کو موقع دینا ہے نا جناب محبوب خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیے 2 لائن پڑھیے اوپر سے نیچے کی طرف وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا نہیں اقرا نہیں خاص میں خلخلہ ہے اور را میں جھٹکا ہے جی پڑھیے اقرا اقرا چلیے آگے چلیے یتبع ابراہیم نجعل یہ اردو کا جزم جو ہے پیش کے ایسا نہیں تھا وہ پیش نہیں رہتا پیش ایک الگ آپ دیکھو پیش ایک الگ قسم کا ہے ذرا اس کی کیونکہ اردو ٹائپنگ ہے اس میں تھوڑا مشکو ذرا ڈاؤٹ فل رہتا سمجھ جانا جزم کیسا پیش کیسا رہتا ہے نجعل عدن جی دوسری لائن تخر مت لئی ووہبنا تجری جی وجدنا ماشاء اللہ شمس تبریز صاحب نیکسٹ 2 لائن شمس تبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نیکسٹ 2 لائن پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقت لیطغى ابدنا برجلک آپ خلخلے کے حرف کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ تھوڑا سا اچھا باؤنس بیک کرنا جی پڑھیے ویقدر فبسطنا احببت من اجر من
من أجر من أجر فادعوه فادعوا الله فادعوا الله. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گڈ. شیخ رشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ نیچے کے پڑھیے, کبرا والے 2 لائن پڑھیے. یہ آڑا نہیں, وہ دکھا نہیں ہے مولانا. کیا نہیں دکھ رہا ہے؟ پہلے یہ 2 حروف کے اوپر وہ اس کے کیا نہیں کون سا دکھ رہا پڑھنا؟ ہے؟ سب لوگوں کو دکھ رہا ہے. لو میں بڑا اس کو میں اور بڑا کر لیتا ہوں. ابھی دکھ رہا, ابھی دکھ رہا. ہاں اچھا چلو اوپر کے 2 لائن پڑھیے, پہلے والے 2 لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا یتبع ابراہیم تجعل عدن تخہر مطلعی ووہبنا تجری وجدنا. ماشاءاللہ. ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. نیکسٹ اگلے 2 لائن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقت لیطغى عبدنا برجلک تدعون ويقدر فوسطنا أحببت من أجر فدعوا اللہ. جی ماشاءاللہ. میں کیا کروں گا, یہ پیج آپ کے ہوم ورک میں بھی ڈالوں گا, آپ پڑھ کے وائس میسج بھی بھیجاؤں گا. گھر میں بھی تھوڑی پریکٹس کرنا, تاکہ آپ کا ابھی پہلا دن ہے نا, تو ابھی کیونکہ ذرا پڑھتے پڑھتے خلق صاف ہوتے, ذرا زبان پہ رواں ہوتے, تو میں ڈالوں گا. آپ گھر میں بھی پریکٹس کرنا. جن لوگوں کے خلق کمزور چل رہے ہیں وہ لوگ تھوڑا اور گھر میں سبھی کریں, بلکہ پریکٹس سب کو ہی ضرورت ہے ابھی. میر مشتاق صاحب, مشتاق میر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے دو لائن پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا یتبع ابراہیم نجعل عدن تقہر مطلعی ووہبنا تجری وجدنا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, ویری گڈ. نفاست کریم. وَيَقْدِرُ فَوَسَطْنَا أَحْبَبْتَ مِنْ أَجْرٍ فَادْعُوا اللَّهَ. ماشاءاللہ ویری گڈ. محمد عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا یتبع ابراہیم نجعل عدن تقہر مطلع وہبنا تجری وجدنا. وجدنا. ہاں بالکل فری اسٹائل ہے, یعنی وجدنا, آرام سے. وجدنا. جی. شجاعت حسین قریشی صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیکسٹ دو لائنیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقت خلق تو خلقلہ کہاں پہ ہے؟ خاف پہ ہے. خلقت نہیں، خاف کو خاف پہ آ کے باؤنس بیک کرنا ہے، دو بار پڑھنا ہے. خلق خلقت ہاں لا يطغى ابدانا ابدنا برجلك تدعون ويقدر فوسطنا أحببت من أجر فادعوا الله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا کریں، آج میں بھیجوں گا نا، یہ پڑھ کے بھی بتاؤں گا نا وائس میسج میں. گھر میں جو ہے ایسا پریکٹس کریں، لگ جائے اب آپ ایک لائن مل گئے اب آپ کو قرآن صحیح کرے تک چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ویری گڈ، بہت اچھا، ویری گڈ. نیکسٹ از شیخ عبد القیوم. آصف اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیے جی کون سی لائن پڑھیں؟ پہلے دو لائن پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ یتبع ابراہیم نجعل عدن تکحر مطلع ووحبنا تجری وجدنا خلقلے میں اچھا آگے اچھا کرنا. خلقلہ وجدنا. جی عبد القیوم شیخ صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے دو لائن پڑھیے. خلقت لا يطغى ابدنا. ارے آپ پکڑ لینا نہیں. ابدنا برجلك تدعون جی ويقدر فواسطنا جی احببت نہیں احببت من پہلے با پہ زبر ہے، دوسرا با ساکن ہے، وہاں خلقلہ ہے. احببت من اجر ویری گڈ. فد اللہ الف نہیں پڑھنا ہے نا، الف فصلی ہے. فد اللہ
فادعوا اللہ. ویری گڈ. آپ کیا کریں گھر میں خوب پریکٹس کریں. آج جی آج پورا دن کریں ٹائم نکال کے. آج کا دن ہے منڈے، ساری کل فرائیڈے ہے، آپ کل بھی چھٹی ہے آپ کو، ہے نا. میں جو بھیج رہا ہوں تمام چیزاں دیکھنا، گھر میں ٹائم لگا کے پریکٹس کر کے خلخلہ ایک دم صحیح کر کے آنا، صاف. جی جی انشاءاللہ سر. بہت اچھے کر کے آنا. ویری گڈ. محمد اسماعیل صاحب. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. یہ نیچے کے پڑھے، نیچے کے نیچے دو کی لائن ایک، جی جی تھوڑا اوپر چلا گیا حضرت. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواق، لوط، کتاب، وجاج، بعاد، شقاق، محیط، وہاب، بہیج، شہید. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ. جمیل احمد صاحب. جمیل احمد. بلال مجید صاحب. محسن احمد. محمد خلیل وانی. آواز نہیں آ رہا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. آ رہا استاد. پھر اتنے لوگ کوئی بھی نام نہیں ہے. چلو خالی پڑھیے وانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دو پڑھیں، دوسری دو. آواز ہی نہیں آ رہی. کیا پہلے دو پڑھ لیں؟ چلے. حواکن، لوتن، کتابن، اجاجن، بعادن، شقاقن، محیطن، وہابن، بہیجن، شہیدن. ماشاء اللہ بہت کچھ، بہت اچھا. ظہور عباس راتھر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حواق، لوط، کتاب، اجاج، بعاد، میں شقاق، خلخلہ ہی نہیں کر رہے نا. بیعاد. بعاد، شقاق، محیط، وہاب، بہیج، شہید. ماشاء اللہ. عبد القیوم شیخ. ایاز احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے آگے کے دو لائن پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالحق تشتت خطب ارے یہ بتاؤ جی، بس آ رہا ہے. ثمود بالحق فل حق. الحق ہاں تجدید والے کو اور تھوڑا اسٹرانگ پڑھنا. اچھا. روت وطبن نہیں تبن نہیں، تب. وطب بروج البروج. لشدید البروج لشدید. ماشاء اللہ. بشیر احمد گنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آواز نہیں آ رہی؟ پہلے والے دو لائن پڑھے. واقع، لوط، کتاب، اجاج، بعاد. خلخلے نہیں کر رہے نا، خالی پڑھ رہے نا. اجاج، بیعاد، بعاد، شقاق، محیط، وہاب، بہیج، شہید. ماشاء اللہ.
माशाल्लाह। अय्याज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़िए अगले दो लाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिल हक़ तुश्तित हत्तब खुरूज वसमूद अल हक़ अल सिरात वतब अल बुरूज लशदीद। माशाल्लाह। सैयद मुबस्सिरुद्दीन। जनाब मुबस्सिरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली लाइन पढ़ूं सर? हाँ, पहले दो लाइन पढ़े। फवाख लूत किताब उजाज बाद शिफाक मुहीत मुहीत वहब वहाब वहाब बहीज शहीद। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप आज आप लोग जो है सब लोग तमाम क्लास वाले ये मेरी वॉइस मैसेज के साथ ये मैं पेज पूरा डालूंगा, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। कल छुट्टी भी है तो थोड़ा आपके सबके खलखले थोड़े साफ होंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। अभी आप लोगों का अभी आज से ही पढ़ना शुरू करें, नया सबक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा वो रहता, लेकिन हम और आप ये छुट्टी में प्रैक्टिस करके आएंगे तो फिर मैं आपको सूर्य पढ़ाना शुरू करूंगा। असल टेस्ट जो है सूर्य पढ़ते वक्त में आपको कहीं छोटा आता, कहीं बड़ा आता, कहीं आपको देखना रहता, कहीं आपको साकिन करके पढ़ना रहता, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता। तो आप खूब अच्छी प्रैक्टिस करके वीकेंड में पूरे लोग जो है खलखले एकदम साफ करके आना, आपकी जबानों पे जारी हो जाना खलखले। जनाब सैयद जाकिर हुसैन साहब, न्यू जर्सी वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिल हक़ तुशीतित हतीबी खुरूजिन वसमूद जबर जेर पे नहीं पढ़ना, खलखला करना। वसमूद साकिन कर दिया ना जी। वसमूद बिल हक़ फल हक़ सिराती वतब। जहाँ पे तस्दीद है थोड़ा स्ट्रांगली करना। वतब अल बुरूज शदीद लशदीद। माशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे जी? जमील अहमद साहब का जब से इंटरनेट नहीं आ रहा था, इंटरनेट नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। ये हम लोग जो है मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो है ये इसकी जो ये मश्क है, ये वाला मश्क का पेज है, ये दूसरे चीज़ा है, इसका उनसे सूर्य पढ़ो हो रहा क्या है, ये आप लोग ये पेज अच्छा करके आएंगे और सब जगह सबके खलखले अच्छे हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जबानों पे रवा हो जाएंगे। फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, दूसरा सफा पढ़ेंगे और सूर्य पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना काफी है और हम दुआ पढ़ते हैं सर। कल के बारे में एक बार फिर रिपीट कीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन रहा है इसमें। हाँ, मैं उसमें पूरी रिकॉर्डिंग डालूंगा ना, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी डालूंगा और मैं आपको फिर रिपीट करूंगा मेरी रिकॉर्डिंग में पूरा समझा के, और ये सफा पढ़ के बताऊंगा और वो पहला वाला सफा भी पढ़ के बताऊंगा। अब है ना, तो आप घर में पूरा दोनों रिकॉर्डिंग सुनना, प्रैक्टिस करना। 2 दिन आज का पूरा दिन है और कल का पूरा दिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। इंशाल्लाह सैटरडे हम लोग जो है सूर्य पढ़ना शुरू करेंगे। सूर्य पढ़ेंगे तो सूरों में जो है खलखले कैसे रहते हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो चले अब दुआ पढ़ते हैं सब लोग। माइक खोलिए, दुआ पढ़ेंगे। पूरे लोग माइक ऑन करें। वालेकुम सलाम। ये आप किताब में से भी जा रहे हैं, जरा थोड़ा सा क्लियर
ये अपना अच्छा नूरानी अच्छा जमीन क्लियर पर भेजा इंशाल्लाह क्लियर भेजा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वो मैं किताब ही भिजा देता हूँ, पूरी किताब सब लोग जो है प्रिंट करवा ले या उसको सॉफ्ट कॉपी रख ले, या जैसा आप इजी आसान है आपके लिए, ये आप लोगों को इजी है वैसा करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान रब्बिका सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, हमारा परवरदिगार बड़ी ही इज्जत वाला है बड़ी इज्जत वाला है और बरी है उन तमाम बातों से बड़ी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सलाम हो तमाम रसूलों पर। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। सारे जहानों का पालने वाला है, सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर मुसब। मुनसब सूरा नहीं रखा आपने, कौन सा सूरा करना है?